ایمان بڑی دولت ہے. اب ایمان کی حفاظت ہونی چاہیے. تو بیٹے ایمان کی حفاظت تقوی اور طہارت سے ہے. ایک ایمان کو بڑا مضبوط کریں اور اس ایمان کی حفاظت تقوی کے صندوق کے ساتھ کریں، اس میں ایمان کو محفوظ کریں. بیٹے آپ اپنی آنکھوں کو بھی ہمیشہ پاک رکھیں. تقوی آنکھوں کی راہ سے بھی خراب ہوتا ہے. تقوی چوری ہو جاتا ہے، زبان کے ہاتھوں سے بھی، پاؤں کے ذریعے سے بھی، ہاتھوں کے ذریعے بھی، سوچوں کے ذریعے بھی، خواہشات کے ذریعے بھی. بہت سارے حملے ہیں بیٹے دنیا میں. دنیا بھی حملہ کرتی ہے. دنیا کے رسم رواج، طرح طرح کے دنیا کے بدلتے سٹائلز اور فیشن یہ حملہ آور ہوتی ہیں. چونکہ ایمان کمزور ہوتا ہے، بندہ اس کے سامنے جب حملے آتے ہیں دنیا کی طرف سے، نفس کی طرف سے حملہ آتا ہے، شیطان کی طرف سے حملہ آتا ہے. ایک جیسی خواتین، عورتیں، سہیلیاں، لوگ، مرد، افراد، سوسائٹی، ہر طرف اگر بے حیائی ہے، اگر ہر طرف ایمان پر حملہ زنی ہے، دنیا پرستی ہے، جھوٹ ہے، دجل ہے، فریب ہے، ناپاکیزگی ہے، ہر طرف شیطنت ہے، تو حملے بیٹے اتنے زیادہ ہیں کہ آپ ان سارے حملوں کا مقابلہ کر کے آپ نے اپنے ایمان کو، اپنے تقوی کو، اپنی پرہیزگاری کو، اپنی عصمت کو، اپنے ایمان کو، اپنے یقین کو بچانا ہے. یہاں لوہا رکھ دیں طویل عرصے کے لیے تو اس کو زنگ لگ جاتا. اسی طرح یہ جو فضا ہے، ماحول ہے انسانوں کا، اس ماحول میں بہت سے گناہ ایمان کو کمزور کرنے والے عوامل ایسے ہوتے ہیں جو دکھائی نہیں دیتے، بعض اوقات محسوس نہیں ہوتے، مگر بیٹے وہ ایمان کو زنگ آلود کر دیتے ہیں. تو بیٹے ہمیشہ اپنے دل کی حفاظت کریں، ہر روز معائنہ کریں. گناہ بکھرے پڑے ہیں ماحول میں. ہماری سوسائٹی کفر سے بھی بدتر سوسائٹی ہے، کفر سے بھی بدتر ہے. ہر طرف ظلم ہے، ناانصافی ہے، بے حیائی ہے، ایمان کی کمزوری ہے، دنیا پرستی ہے، لذتیں ہیں، راحتیں ہیں، عیش کوشی ہے. اتنے عوامل فیملی میں، اپنے رشتہ داروں میں، گھر کے اندر، پڑوسیوں میں، سوسائٹی میں، مجلسوں میں، محافل میں، صحبتوں میں، کمپنیز میں، دوستیوں میں، اتنے نادیدہ عوامل ایسے ہوتے ہیں جو ویزیبل نہیں ہیں، آپ محسوس بھی نہیں کرتی، مگر وہ جیسے ہوا چپکے سے، نمی نہیں پتہ چلتا، مگر رکھ دیں تو عرصہ گزرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ تو زنگ چڑھ گیا. تو اس کا پتہ چلا، زنگ چڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ نمی تھی، پانی تھا، مگر آپ نے ہاتھ بھی ہلایا، دیکھا، منہ بھی کھولا، کہیں کوئی نمی فیل نہیں ہوئی. بیٹے اسی طرح گناہ وہ آپ کی صحبتوں میں، مجلسوں میں، گھروں میں، گلی کوچوں میں، اسکولوں میں، کالجز میں، محلوں میں، ہر طرف پھیلا ہوا ہوتا ہے. بعض اوقات انسان کو محسوس ہی نہیں ہوتا. بعض اوقات وہ سمجھتا ہے یا سمجھتی ہے، بیٹی یہ سمجھتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے مجھ پر اس قسم کے ماحول کے اثرات نہیں ہوں گے، لیکن وہ ویجیلنٹ نہیں رہتی، ویجیلنس نہیں رہتی، اس کی نگہبانی نہیں رہتی اپنے تقوی کی، اپنے ایمان کی، اپنی پرہیزگاری کی، اللہ کے ساتھ تعلق کی، عبادت گزاری کی، اپنی بندگی کی، پرہیزگاری کی، وہ ویجیلنس نہیں رہتی، فکر نہیں رہتا. لہذا آپ فکر مند رہیں کہ آپ کا تقوی قائم رہے. آنکھوں کا تقوی، زبان کا تقوی، ہاتھوں کا تقوی، سوچوں کا تقوی، خواہشات کا تقوی، ظاہر کا تقوی، باطن کا تقوی. پھر بڑوں کا بیٹے ہمیشہ ادب کریں، اساتذہ کا، معلمات کا، ٹیچرز کا ادب کریں. اب آج کے کلچر میں ادب جیسے نام کی چیز نہیں رہی یا کم ہو گئی ہے. میرے ٹیچر تھے ڈاکٹر بشیر احمد صدیقی، پروفیسر تھے. میں جب اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ میں پڑھتا تھا، میرے استاد تھے. پھر جب ریٹائر ہوئے تو ان کو میں نے اپنے ہاں وائس چانسلر اپوائنٹ کیا. لیکن جب گھر مجھے ملنے آتے تھے، میٹنگ میں بلاتا تھا یا آتے تھے، تو جب ڈرائنگ روم سے اٹھ کے نکلتے تھے تو میں دوڑ کے ان کے جوتے اٹھا کے سیدھے کر کے رکھتا تھا. اور منہاج القرآن کی ساری قیادتی منظر آنکھوں سے دیکھتی تھی اور جوتے چھیننے کے لیے جھپکتی تھی. میں کہتا تھا نہیں آپ کے نہیں ہیں، میرے استاد ہیں بھائی. اللہ مجھے جو بھی رتبہ دے دے یہ میرے استاد ہی رہیں گے. تو میں ان کے ادب کو کبھی بھولنا نہیں چاہتا. ادب رکھیں، والدین کا، اپنی ٹیچرز کا، بڑوں کا.
چھوٹوں پہ شفقت اور پیار اور محبت رکھیں، خونی رشتوں کے ساتھ صلہ رحمی اور نیکی کریں، عبادت کا ذوق پیدا کریں، یہ ساری چیزوں میں جتنی کہ یہ تقویٰ ہے۔ اللہ پاک آپ کو برکت دے اور تقویٰ میں اتنا طاقتور کرے کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کے تقویٰ کا مقابلہ نہ کر سکے۔